نہیں چاہتا, آپ 950 سال بھی اس کو سمجھائیں گے, اس کی سمجھ میں توحید نہیں آئے گی. جس نے سمجھنا ہوتا ہے ایک تقریر سے سمجھ جاتا ہے, وہ جو نہیں سمجھنا چاہتا 950 سال کی محنت بھی ضائع. نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن میں بھی پکارا, رات کو بھی پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, میرے پکارنے ان کو میرے قریب کرنے کے بجائے دور کر دیا, نفرت بڑھتی رہی ہے ان کی مجھ سے. کیسے عجیب الفاظ ہیں سورہ نوح کے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا. اے اللہ جب بھی میں ان کو پکارتا تھا یہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے, اپنے آپ کو مجھے دیکھ کے چادروں میں چھپا لیا کرتے تھے کہ نوح ہمیں سمجھانا نہ شروع کر دے علیہ الصلاۃ والسلام. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے اپنی قوم سے کہا توبہ کرو خدا کے سامنے, چھوڑ دو ان کو, جس کی یہ عبادت کرتے تھے تم بھی انہی کی عبادت, اسی کی عبادت کرو جا کے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. یہ صبح روزانہ پڑھتا ہوں فجر میں یہ سورت ہر دوسرے دن پڑھتا ہوں میں. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. اس خدا کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں پانی کے قطرے سے پیدا کیا, اس پیدائش میں ان بزرگوں کا, پیغمبروں کا, فرشتوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, تو اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, دیکھتے نہیں اس خدا نے کیسے مضبوط آسمان بنائے ہیں. تو الحمد سے لے کے والناس تک اور تمام پیغمبروں کی دعوت خدا کا انٹروڈکشن ہے, اللہ کا جو خالق ہے اس کی طرف لوگوں کو لانا ہے, اس سے ہٹا کے مخلوق کی طرف نہیں لے کر آنا ہے, چاہے وہ مخلوق کوئی بھی ہو. واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے, پیغمبروں نے نہیں بنایا, بزرگوں نے نہیں بنایا, فرشتوں نے نہیں بنایا, خدا نے بنایا مٹی سے, اس کی عبادت کرو. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منها سبلا فجاجا, زمین کو بچھا دیا تمہارے لیے اس نے اور کشادہ راستے بنا دیے سفر کے لیے. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام اب اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں 950 سال کے بعد. کتنا اسٹیمنا تھا, کتنی برداشت تھی نوح علیہ السلام نے. آج ہم 4 تقریریں کر کے تھک جاتے ہیں کہ لوگ بات نہیں مان رہے. 950 سال گلیوں میں گھومے نوح علیہ السلام, کیا سمجھانے کے لیے. چھوڑ دو ان بتوں کو, ان پتھروں کو چھوڑ دو, خدا سے دل لگاؤ. پھر شکایت کیا کی ہے نوح علیہ السلام نے, انہم عصونی, اے اللہ یہ لوگ میری نہیں مان رہے. کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ نے پوچھا. اے اللہ یہ اس کی مان رہے ہیں جس کے پاس دولت ہے, جس کے پاس عزت ہے, ان کے پیچھے چل رہے ہیں, کلچر کو فالو کر رہے ہیں. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا. اور جب میں خدا کی طرف, اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہ کیا کہتے ہیں, نا اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا, جن بزرگوں کی تم نے پتھر بنائے ہیں ان کو نہیں چھوڑنا. یہ تمہیں بزرگ سے ہٹا رہا ہے, یہ تمہیں بزرگوں کی عقیدت ختم کر رہا ہے. نوح علیہ السلام معاذ اللہ. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا, نہ ود کو چھوڑنا ہے, نہ سوا کو چھوڑنا ہے. وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا, نہ یغوث کو چھوڑنا ہے, نہ یعوق کو چھوڑنا ہے, نہ نصر کو. ایک ایک کا نام لے کے وہ قوم کہتی تھی ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہم نے. آج کے حالات پر یہ آیت کیسے منطبق ہوتی ہے؟ آج لوگ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا علی مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, یا غوث آدم مدد کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. تو یہ خدا کے علاوہ آپ پکار رہے ہو کسی اور کو,
اور کسے پکار کہتے ہیں بھائی؟ یہی کام تو وہ لوگ کرتے تھے. وہ بتوں پہ اعتکاف کر کے بیٹھتے تھے, آپ قبروں پہ بیٹھ گئے ہو جا کے. وہ بتوں کا طواف کرتے تھے, آپ قبروں کا طواف کر رہے ہو. وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے, آپ ان کی قبروں پہ سجدہ بت کو کیا جائے یا بزرگ کی مورتی کو کیا جائے یا بزرگ کی قبر کو کیا جائے, دونوں سجدوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ہمیں آپ بول دیا کرو بھائی وہاں بڑے دیوبندڑے پتہ نہیں کیا کیا گستاخ رسول, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہماری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے بھائی؟ ہم کون سا پولیس میں ہے کہ ڈنڈے کے زور سے آپ کو اپنی بات سمجھا رہے ہیں؟ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہم نے اپنی قبر میں. کل اللہ ہم سے قبر میں پوچھے گا کہ تم نے وہ توحید جو قرآن میں ہے لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ ممبر پہ حق ادا کیا تھا کہ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتا ہے اللہ نے اس سے حساب و کتاب لینا ہے, اس کو نہیں چھوڑے گا اللہ. تو کیا تم نے ممبر پہ لوگوں کو بتایا تھا کہ صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم مدد, یا حسین مدد؟ نہیں لگے گا. ہم کہہ دیں گے اللہ ریکارڈنگ موجود ہے, ثبوت موجود ہے, اب تو ہر چیز ریکارڈ ہو, اللہ کے پاس تو ویسے ہی ریکارڈ ہو رہی ہے, دنیا میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ پھر بھی یا علی مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا حسین مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی یا غوث آدم مدد کہتے ہو, آپ پھر بھی کسی قبر کو سجدہ کرتے ہو. تو بھئی آپ کے پاس اگر اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے پاس اللہ کو مطمئن کرنے کے لیے ہے تو آپ پیش کر دینا. اللہ اگر آپ کو عذاب نہ دے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے, اب اللہ جانے آپ جانے, اللہ نے وعدہ یہ کیا ہے کہ مشرک کی میں کسی قیمت پہ مغفرت نہیں کروں گا. شرک معاف نہیں ہو سکتا, کچھ بھی کر لو, یہ غیرت کا مسئلہ ہے. شرکت جو ہے نا کوئی بھی غیرت مند برداشت نہیں کرتا. جو حاکم ہو, شوہر حاکم ہوتا ہے نا, گھر کا سربراہ ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے عورت کو 2 مردوں کی اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ سربراہ 2 نہیں ہو سکتے, سربراہ ہمیشہ ایک. ماتحت زیادہ ہوتے ہیں, ماتحت زیادہ ہو سکتے ہیں. سربراہ ایک باپ ایک ہی ہوتا ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, بچے ماتحت ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی ابا اور وہ بھی ابا, میرے 2 ابا ہیں,